بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو صرف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جز نمبر 3 ہے۔ ہم نے اس دن جو ہمارے سبق نمبر 2 کے 2 جز گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پہلے کلمہ کی اقسام پڑھی تھی، سا اقسام پڑھی تھی ہم نے اس کی، اور اس کے بعد ہم نے شش اقسام اس کے نام پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ہفت اقسام کے نام پڑھے تھے، لیکن تفصیل کے ساتھ ہم نے صرف سا اقسام کو پڑھا تھا۔ اب ہم آج چلتے ہیں جو ہے ہم پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں آج شش اقسام کو پڑھنا تھا، لیکن شش اقسام کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے ہم حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان اچھے سے سمجھ لیں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کون سے ہیں، پھر ہم شش اقسام کو اچھے سے سمجھ سکیں گے، ورنہ ہم شش اقسام کو اچھے سے نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا ایک پورا چیپٹر نہیں پڑھ لیں گے، ایک پورا سبق، تب تک ہم اپنے شش اقسام کو سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں کن کو حروف اصلیہ کہتے ہیں اور کس کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمہ میں ہوں، حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اب جیسے لفظ ہے کتاب، کتاب ان میں کون سے حروف اصلیہ اور کون سے زائدہ ہیں؟ دراصل اس میں جو کاف، تا، با جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زائد کون سے ہیں؟ یہ ایک الف زائد ہے، یہ زائد ہیں اور یہ کیا ہے؟ اصلیہ۔ اب پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں اور حروف زائدہ ہیں؟ اب صرفیوں نے حروف اصلیہ معلوم کرنے کے لیے فا، عین اور لام کلمہ کو چنا ہے۔ فا، عین اور لام کلمہ کو چنے۔ اب میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ صرفیوں نے فا، عین، لام کلمہ کو ہی کیوں چنا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر صرفی فا، عین اور لام کلمہ کو نہ چنتے، کسی اور 3 حرف کو چن لیتے تو اچھا، پھر یہ بھی آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ 3 ہی کو کیوں؟ کیونکہ لمٹ جو ہے اصلیہ کی وہ 3 کی ہے، اس سے زیادہ 5 تک کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فا، عین اور لام کلمہ کو چننے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی اور لفظ کو چنتے اور حرف کو چنتے، جیسے ہم کا، تا، با کو چن لیتے، تو اس کا مطلب تھا کاتبہ، اس ایک مرد نے لکھا، تو صرف ایک فعل کا ذکر پایا جاتا ہے، کسی اور فعل کا ذکر نہ پایا جاتا۔ اگر ہم فاتحہ لیتے تو اس ایک مرد نے کھولا، تو ایک مرد کا ذکر، ایک کام کا ذکر کیا گیا، جبکہ فعل، اس ایک مرد نے کیا، کیا کیا؟ کوئی کام ہی کیا، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کے اندر تمام کاموں کا ذکر پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے صرفیوں نے فا، عین، لام کلمہ کو چنا ہے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا
جو ہے فاعل لام کلمہ کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے، پہچان کے لیے کہ یہ آیا کس وزن پر ہے۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان جو 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے فاعل لام کلمے کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ اب دیکھیں، میں آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی، سمجھائی تھی بات کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی کہتے ہیں 3 کو، رباعی کہتے ہیں 4 کو اور خماسی کہتے ہیں 5 کو۔ اس میں 3 حروف اصلی ہوں گے، اس میں 4 اور اس میں 5، جبکہ آپ لوگ کہتے ہوں گے حروف اصلیہ تو فاعل لام ہے۔ جی بالکل فاعل لام ہی ہے، جب 3 آئیں گے تو صرف فا ہوگا، عین ہوگا اور لام ہوگا۔ جب رباعی ہوگا فا ہوگا، عین ہوگا، لام ہوگا اور پھر لام ہوگا، یعنی کہ اس میں 2 لام پائے جائیں گے۔ اور جب 5 حروف اصلیہ ہوں گے، فا ہوگا، عین ہوگا، لام ہوگا اور پھر لام ہوگا۔ یہ ہم اس کی مثالوں سے جو وضاحت ہے وہ آگے جا کر مطلب کہ جب ہم پڑھیں گے، اس کے شش اقسام پڑھیں گے، تب ہم اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، جو فا، عین اور لام یعنی کہ جو ان کے مقابلے میں ہوں گے وہ اصلیہ ہوں گے، جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ کون سے حروف ہوں گے؟ وہ زائد حروف ہوں گے، وہ حروف اصلیہ نہیں ہوں گے۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتی چلوں، جیسے کہ دارابا، یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلا۔ یہ فا دعات کے ساتھ، یہ را عین کے ساتھ اور یہ لام با کے ساتھ، یعنی کہ یہاں پر جو دعات ہے یہ فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با کیا ہے؟ لام کلمہ ہے۔ ٹھیک، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہ اچھے سے سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آگے چلیں، مضمون میں جو حرف وزن کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے اسے فا کلمہ۔ اب دیکھیں، یہ دعات دارابا میں جو دعات ہے یہ کس کے کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فا کلمہ کے مقابلے میں، تو یہ فا ہوا۔ را کس میں آ رہا ہے؟ عین میں، تو یہ عین کلمہ ہوا۔ با کس میں آ رہا ہے؟ لام کلمہ کے مقابلے میں، تو یہ کیا ہوگا؟ لام کلمہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور میں چیز آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ حروف زائدہ ہیں۔ حروف زائدہ کا جو مجموعہ ہے وہ 10 حروف پر ہے، وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ الیوم سألتمونیہا، نیہا یا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سألتمونیہا، یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں الیوم تنسا، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے، یا یہ مجموعہ کر لیں یا یہ مجموعہ تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ 10 حروف جو ہوں گے، جو زائد حروف ہوں گے وہ انہی میں سے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہوگا۔ میں نے آج آپ لوگوں کو حروف اصلیہ، حروف زائدہ کو سمجھا دیا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاتی جاؤں شروع سے، کہ سبق نمبر 2 تھا، جز نمبر 3 تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھا حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان۔ کسی کلمہ کے مادہ حروف کے اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جس کلمہ میں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اب جو مادہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو جڑ ہوتی ہے، جو جہاں سے نکلتا ہے، اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور جو وہاں سے نہ نکلے بلکہ بعد میں آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں، گردانوں میں کیسے پتہ چلے گا یہ حروف اصلیہ؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو گردان امر کی دی جاتی ہے، اضرب،
تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اس میں حروف اصلیہ؟ جناب اس کے لیے ماضی کی طرف جائیں اور ماضی کا پہلا لفظ ہے اس کا داربا، تو ماضی کے جو پہلے لفظ میں جتنے حروف ہوں گے وہی حروف اصلیہ ہوں گے، اگرچہ باقی گردانوں میں اس کی تبدیلی ہوتی رہے، اگرچہ زائد حروف ہوتے رہے، اگرچہ جیسے کہ اب ماضی کی ہی پہلے لفظ دیکھ لیں، داربا ہے تو دارابا 3 حروف پر مشتمل ہے، تو اس کے بعد چلے جائیں داراباد 4 حروف پر مشتمل ہو جاتا ہے، پھر آگے چلے جائیں، اس طریقے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، داراباد، داراباد، دارابو، دارابت، داربتا۔ ایک یہ پہچان ہوگی حروف اصلیہ کہ پہلے لفظ میں جو حروف پائے جائیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اور سیکنڈ اس کی پہچان حروف اصلیہ کی یہ ہوگی جو لفظ بار بار یعنی کہ جو ساری گردان میں جو لفظ پائے جائیں وہ کیا ہوں گے؟ حروف اصلیہ ہوں گے، جو ساری گردان میں لفظ نہیں پائے جائیں گے وہ حروف اصلیہ نہیں بلکہ وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ جیسے اب دارابا میں دارابا حروف اصلیہ ہے کیونکہ پہلا لفظ ہے، پھر آگے اس کے بعد ہے دارابو، دا دعا درا با، یہ حروف اصلیہ نکل کے باؤ اور الف کیا ہے؟ یہ زائد حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگ جب سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو دبائیے گا کہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے، اچھے سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حروف اصلیہ کا بیان تھا، اور اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔